Assalamu alaikum dear students, welcome to English Keys channel. Today we are going to study unit number 5.1 of English grade 12th. So the topic for today's lesson is technology and society of the future. The 21st century is the century of sophisticated technology and science. یعنی جو 21ویں صدی ہے یہ ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ، بڑی آرگنائزڈ، بڑی جو ہے وہ ڈیسنٹ اینڈ ایلیگنٹ ٹیکنالوجی اور سائنس کا دور ہے. ٹیکنالوجی اینڈ سائنس بیگین ٹو میک پروگرس ان دا 17th سینچری. 17ویں صدی میں اس پروگرس کا، اس ترقی کا آغاز ہوا. سنس دین ٹیکنالوجی اینڈ سائنس ہیو بین میکنگ پروگرس بائی لیپس اینڈ باؤنڈس. اس کے بعد سے دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. New inventions and discoveries in the numerous fields have brought a revolution in the life of human beings. یعنی جو متعدد نئی ایجادات ہوئی ہیں اور جو نئی دریافتیں ہوئی ہیں، ڈسکوریز ہوئی ہیں، اس نے سائنس کے جو ہیومن بینگ ہے اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. The benefits got from science and its applications are enormous. And probably it is not possible to enumerate these. However, it is beyond doubt that science has helped a great deal in developing self-confidence, self-esteem and courage in human beings. یعنی کہ ہم جو سائنس کے فوائد ہیں ان کو تو ہم شمار نہیں کر سکتے، وہ بے شمار ہیں اور ان کو ایک ایک کر کے گننا بہت مشکل ہے. لیکن یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائنس نے انسان کو سیلف کانفیڈنس، انسان کی سیلف اسٹیم اور انسان کی جو ہمت ہے اس کو بوسٹ اپ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. Now owing to scientific and technological advances, man is not at the mercy of his environment, but he has the capability to control and modify it to suit his needs and requirements. کہ انسان جو ہے وہ پرانے زمانے کے انسانوں کی طرح اب اپنے ماحول کے رحم و کرم پر نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر اب یہ کیپیبلٹی، یہ قابلیت آ گئی ہے کہ وہ اپنے ماحول کو کنٹرول کر سکے اور اس کو اپنی ضروریات کے حساب سے اس کو موڈیفائی کر سکے. پریویسلی پیپل بلیوڈ ان سپرسٹیشنس. پہلے جو لوگ تھے وہ توہمات پہ، سپرسٹیشنس پہ بلیو رکھتے تھے، اینڈ ان سرٹن سپر نیچرل فورسز فار دا کنٹرول آف دیئر فیوچر. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ شاید کوئی سپر نیچرل فورسز ہیں، کوئی جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو نظر نہیں آتی، اور جن، بھوت، پریاں وغیرہ. تو یہ ساری کی ساری ان کو سپر نیچرل فورسز کہا جاتا ہے. تو جو پرانے زمانے کا انسان تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کی جو فیٹ ہے، اس کا جو فیوچر ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ کوئی سپر نیچرل فورسز ہیں جو اس کے فیوچر کو کنٹرول کر رہی ہیں. People also used to believe in magic and fortune telling. تو لوگ جادو کے اوپر بھی یقین رکھتے تھے. اس کے علاوہ جو قسمت بتانے کا وہ عامل ہوتے ہیں، جس طریقے سے وہ بتا رہے ہوتے ہیں ہاتھ دیکھ کے، تو علم نجوم وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر بھی پرانے زمانے کے لوگ بہت زیادہ بلیو کرتے تھے. By adopting scientific methods, human beings are now more confident to handle their environmental conditions. تو جب سے سائنس آئی ہے اور سائنسی طریقہ کار آیا ہے، اس کے بعد سے انسان جو ہے وہ اپنے ماحول کو اور اس کی جو ماحولیاتی جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے میں انسان کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے. Human beings no more attribute the weather conditions or disasters to supernatural bad or evil forces. تو اب پہلے طوفان آ جاتا تھا یا کوئی آندھی آ جاتی تھی یا بارش آ جاتی تھی یا کوئی بھی اس طریقے کا جو ہے وہ ڈیزاسٹر آتا تھا تو اس کو فوراً سے سپر نیچرل فورسز کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا تھا کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ گریک مائتھالوجیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جو نارس مائتھالوجیز ہیں، یعنی کہ ناروے، ڈنمارک، سویڈن وغیرہ کے جو پرانے لوگ تھے، یونان کے پرانے لوگ تھے، یہاں ہندوستان کے پرانے لوگ تھے، تو وہ عجیب طرح کے انہوں نے سپر نیچرل قسم کے جو ہے نا وہ بلیفس بنائے ہوئے تھے کہ جی یہ آسمان ناراض ہو جاتا ہے اور بادل ناراض ہو جاتے ہیں تو بادلوں کو خدا بنایا ہوا ہے، چاند کو خدا سمجھا ہوا ہے، سورج کو خدا سمجھا ہوا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو سپرسٹیشنز تھے، جب سے سائنس آئی ہے تو انسان اب جتنی بھی ویدر کنڈیشنز ہیں یا کوئی ڈیزاسٹرز ہیں ان کو سپر نیچرل یا اچھی یا بری جو فورسز ہیں ان کے ساتھ اس کو اب ریلیٹ نہیں کرتا. دے تھنک انڈیپینڈنٹلی، لاجیکلی اینڈ سائنٹیفکلی. اب لوگ جو ہیں وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کر سوچتے ہیں، بہت لاجیکلی سوچتے ہیں اور سائنٹیفکلی سوچتے ہیں.
Before the discovery and development of modern medicine, scientific equipment and instruments of surgery, thousands of people used to die of diseases. یعنی جب سے یہ جدید آلات نہیں آئے، جب سے یہ میڈیسن کا جو جدید اسٹرکچر ہے یہ ڈیولپ نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے ہزاروں لوگ جو تھے وہ بیماریوں کی وجہ سے مر جاتے تھے. دا گریٹ پلیگ وچ اسٹارٹیڈ ان 542 AD واز رسپانسبل فار 95 ملین ڈیتھس ان 50 ایئرس. ٹھیک ہے، تو 542 AD میں جو ایک یورپ کے اندر جو پلیگ پھیلا تھا اس کی وجہ سے 95 ملین لوگ جو تھے وہ صرف 50 سال میں مر گئے تھے. دا بلیک ڈیتھ، جس کو اس کو جو 14 سینچری میں جو پلیگ آیا تھا جس کو بلیک ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے، دا بلیک ڈیتھ آف 14 سینچری وائپڈ آؤٹ 1/3 آف دا ہول پاپولیشن آف دا ورلڈ. دا پینڈیمک آف 1898 ٹو 1918 تک یہ جو انفلوئنزا کا جو پینڈیمک اسٹارٹ ہوا تھا، اٹ کاز 10 ملین ڈیتھس ان انڈیا. The influenza pandemic of 1957 killed 8,000 people in USA only. Millions of people used to die over the battlefields as a result of septic wounds because no antibiotic and antiseptic were available. تو پہلے دوائیاں نہیں ہوتی تھیں. ابھی میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہے کہ جیسے جو ہے وہ اینڈ آف دسمبر 2019 میں کرونا وائرس سٹارٹ ہوا، اور ابھی دیکھ لیں کہ اگرچہ بہت زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں، اس بات میں کوئی جو ہے نا وہ اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. بہت زیادہ ڈیتھس بھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ لوگ اس سے جو ہے نا وہ متاثر بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اویئرنیس ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگوں کو میڈیسنز، ڈفرینٹ طرح کی میڈیسنز ایسی ہیں کہ جو اس بیماری کو کنٹرول کر سکتی ہیں، سینیٹائزر کا استعمال ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے ہم جو ہے وہ 7-8 مہینے کے اندر اندر ہم اس بیماری کے اوپر قابو پانے میں، پوری دنیا میں یہ مرض پھیلا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر قابو پانے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. ورنہ جب اس طرح کی بیماریاں آپ دیکھیں، نزلے کی بیماری 1898 میں شروع ہوئی اور 1918 تک، یعنی کہ 20 سال تک جاری رہی. اب یہ جو 542 میں جو پلیگ آیا تھا وہ 50 ایئرس تک جاری رہا. تو اس طریقے سے ہوتا تھا، جب کوئی اس طرح کا وائرس آتا تھا تو وہ پھر سالوں تک چلتا تھا. لیکن ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک کلیئر ایگزامپل ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی. Now with the discovery of various medicines and revolution in surgery, smallpox ایک بیماری ہے, is eradicated from the world, malaria is controlled and very few people die of plague, typhoid and cholera. The discovery of penicillin by Alexander Fleming in 1927 revolutionized, یعنی انقلاب برپا کر دیا, that revolutionized the treatment of infections and infectious diseases. Some other discoveries have contributed as much as that of penicillin and the antibiotics that followed, یعنی اس کے بعد پھر ڈفرینٹ طرح کی اینٹی بایوٹکس جو تھیں وہ پینسلین کے بعد بنائی گئیں, to the health and welfare of people worldwide. Engineering and mechanical technologies have been playing vital role in many fields. Before the inventions of automobiles, aeroplanes, rockets and steam engines, people used to travel on foot or used animals or animal-driven carts to travel from one place to another. یعنی جب یہ جدید ذرائع نقل و حمل نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے لوگ جو تھے وہ یا تو پیدل سفر کرتے تھے یا وہ بیل گاڑی ہوتی تھی, گدھا گاڑی ہوتی تھی یا گھوڑوں کے اوپر سفر کرتے تھے. The speed was terribly slow as compared with that of today's travel. تو ڈیفینیٹلی اس کی اب گدھا گاڑی کی جو اسپیڈ ہے وہ ایک فراری کے برابر تو نہیں ہو سکتی. Human beings had to tolerate hardships and sufferings of the olden day travels. It took Marco Polo, his father and his uncle Maffeo Polo 3 years to reach China from Venice. یعنی اٹلی سے چائنا جانے میں ان کو 3 سال لگ گئے. ابھی یہ ٹریول جو ہے یہ آپ چند گھنٹوں کے اندر کر سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کہاں چند گھنٹے اور کہاں 3 سال. Many people died during the journey, but the forces of gravity but at present the means of transportation have squeezed the distance. اب جو ذرائع نقل و حمل ہیں انہوں نے فاصلے کم کر دیے ہیں. overcome the force of gravity and made possible the exploration of the outer space. تو اب انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اس زمین سے ہٹ کے وہ جو آؤٹر اسپیس ہے اس کو بھی انسان ایکسپلور کر رہا ہے. Man has reached the moon and is trying to reach other planets. Never was the world so completely integrated آپس میں جڑی ہوئی or reachable as it is today. یعنی کہ پہلے اس طرح کا نہیں ہوتا تھا کہ آپ پورا ورلڈ ٹور کر لیں اور آپ جو ہے نا وہ ایک مہینے کے اندر پورا ورلڈ ٹور کر کے آ جائیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. 1 مہینہ تو لگ جاتا تھا لوگوں کو اسلام آباد سے کراچی پہنچتے. Only in a few hours one can fly around the world or travel from one continent to another. Modern networking of roads have really revolutionized the world and the day-to-day activities.
اوکے کمیونیکیشنس کی ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں تو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہیز براٹ اے ٹریمینڈس ریولیوشن ان ماڈرن سائنسز. اے فیو اسکور ایئرس بیک اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار دا پیپل آف a country to get news, letters, information and knowledge from other countries. یعنی اگر آپ 60-70 سال 100 سال پیچھے چلے جائیں تو بہت مشکل ہوتا تھا کہ آپ یہ جان سکیں کہ امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے, یورپ کے اندر کیا چل رہا ہے, آسٹریلیا کے اندر کیا چل رہا ہے. تو جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں کی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ایون بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دنیا میں ملک کتنے ہیں, کون کون سا ملک کہاں پر ہے. A large number of people of the world were living in isolation. لوگ زیادہ تر جو تھے وہ اکیلے اکیلے رہ رہے تھے. Now owing to efficient media and quick means of communication, all the nations are constantly in close contact with one another. A series of inventions like telegraph, telephone, radio, television, print media, communication, satellites, electronic mail and internet have really converted the world into a global village اور a global apartment. اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا ایک اپارٹمنٹ کی طرح ہے. جس طرح آپ ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اپارٹمنٹ میں کون سی چیز کدھر ہے اور کہاں پڑی ہوئی ہے. تو اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا بھی ایک اپارٹمنٹ کی طرح ہے. یعنی اب امریکہ کے اندر کچھ ہو رہا ہے, دنیا کے کسی بھی خطے میں, دنیا کے کسی بھی کونے میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ہم اس کو یہاں پہ اپنے موبائل پہ, اپنے ٹی وی پہ ہم اس کو لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب ان ساری ایجادات نے دنیا کو ایک چھوٹا سا گاؤں بنا کے رکھ دیا ہے یا ایک گلوبل اپارٹمنٹ بنا کے رکھ دیا ہے. ماڈرن ٹیکنالوجی از پلئنگ اے سینٹرل رول ان دا فیلڈ آف ایگریکلچر. اٹ ہیز گریٹلی ہیلپڈ مین ان ڈیولپنگ ایگریکلچر, لائف اسٹاک اینڈ فوڈ انڈسٹری. یعنی زراعت کے شعبے کے اندر بھی انقلاب آیا ہے. اٹ ہیز ہیلپڈ مین ٹو برنگ بیرن, یعنی جو بنجر زمینیں تھیں, اینڈ ایرڈ لینڈز, اور جو بارانی زمینیں تھیں جو صرف جہاں پہ بارش ہوتی تھی تو فصل اگتی ہے ورنہ نہیں اگتی, جیسے پوٹھوہار کا علاقہ ہے. تو اب سائنس کی وجہ سے اٹ ہیز ہیلپ مین ٹو برنگ بیرن اینڈ ایرڈ لینڈز انڈر دا پلاؤ. تو اب یہ بھی قابل کاشت ہو گئی ہیں. اٹ ہیز ہیلپ مین ٹو کنسٹرکٹ ڈیمس فار اریگیشن اینڈ جنریشن آف الیکٹریسٹی. ڈیمس بن چکے ہیں اور جس سے اریگیشن بھی ہو رہی ہے, یعنی کہ فصلیں بھی سیراب ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ بجلی بھی بن رہی ہے. اٹ ہیز انیبلڈ دا ایگریکلچرلسٹ ٹو انکریز دیئر ییلڈ پر ایکڑ جو فصلوں کی پیداوار ہے وہ بڑھ گئی ہے. اٹ ہیز ہیلپ دا فارمرز ٹو گرو بمپر کراپس بائی یوزنگ کیمیکل فرٹیلائزرز. بمپر کراپ یعنی کہ ایک ایسی فصل کے جس سے بہت زیادہ پیداوار آئے. A few out of these vast varieties of contributions are good quality seed, better varieties of crops, pesticides, more milk producing and processing, and the preservation of food. The farmers, with the help of modern technology, are now able to produce vegetables and fruits out of season. اب out of season فصلیں جو ہیں وہ بھی اگ رہی ہیں. Technology and science have altogether changed the standard of living. Man's standard of living have been uplifted to a great extent. He is enjoying the comforts or the luxuries of life. These benefits and comforts include comfortable and air-conditioned houses, hot and cold water, gas, electricity, speedy cars, television, refrigerators, and many others. Man has changed his environment. The world has now become a happy abode for living. یعنی یہ ساری کی ساری جو چینجز ہوئی ہیں دنیا کے اندر, اس سے کیا ہوا ہے کہ اس سے جو دنیا ہے وہ کیا بن کے رہ گئی ہے, وہ ایک گلوبل ولیج بن کے رہ گئی ہے. اور اب دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, چیزیں آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں, ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں, اور انسان جو ہے وہ ایک بڑی کمفرٹیبل لائف گزار رہا ہے. اس کے اندر ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ انسان کو اویلیبل ہیں. Man has been harnessing the forces of nature continuously. New inventions are made and new facts are being discovered. Scientists are busy in making researches in the fields of medicine, engineering, and space technology. They are trying to create an environment free of pollution. Their focus is on the solar energy which is safe, powerful and inexhaustible. یعنی اب جو ہے وہ سولر انرجی کے اوپر سائنٹسٹ جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ جو پہلے جو کول انرجی تھی اس سے جو ہے وہ شفٹ کر کے سولر انرجی کی طرف آیا جائے. If this goal is achieved, there will be no load shedding or energy crisis. The farmers will be able to run their tube wells round the clock 24 گھنٹے and produce crops and vegetables in abundance یعنی کہ بہت وافر مقدار میں. Industries will work and produce goods to the maximum level. There will be no unemployment. The members of the future society will lead a happy and contented life. Okay, technologists and scientists depict a bright picture of the society of the future. According to them, health facilities will be available to all the citizens without any fail.
فیٹل ڈیزیزز یعنی کہ جو خطرناک بیماریاں ہیں ول بی ایریڈیکیٹڈ, ختم کر دی جائیں گی, اینڈ ویری فیو پیپل ول ڈائی آف دیز ڈیزیزز. لیٹسٹ اینڈ ماڈرن ایجوکیشن ان دا فیلڈس آف ویریس ٹیکنالوجیز اینڈ سائنس, اسپیس ٹیکنالوجی, نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انجینئرنگ ٹیکنالوجی, لٹریچر اینڈ فائن, تو یہ فائن آرٹس ایٹسٹرا ول بی اویلیبل ٹو آل دا اسٹوڈنٹس, یعنی کہ اب جو ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے وہ ہر بندے کے لیے ہو جائے گی. اور ابھی بھی ہے کہ اگر ایک بچہ ہے وہ اگر کوالٹی ایجوکیشن نہیں لے پا رہا تو وہ جسٹ یوٹیوب پہ جا کے وہ اس ٹاپک کو لکھے اور بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس تک جو ہے نا وہ چیزوں کی ایکسیس ہے. Information and computer technology will make tremendous progress and will be available to all. Due to the use of science and technology on a large scale, the citizens of the society of the future will lead a comfortable and luxurious life. Robots will work in fields and industries in place of workers and laborers. تو اب وہ جو workers اور laborers سے جو پہلے کام لیا جاتا تھا وہ کام اب کیا ہے, robots سے لیا جائے گا. A revolution will take place in the fields of transportation. جو ٹرانسپورٹیشن کا جو فیلڈ ہے اس کے اندر بھی ایک انقلاب آ جائے گا. There will be fast and speedy railways, trains and cargoes. Traveling from one place to another will take very short time. تو یہ فیوچر کی بات کر رہے ہیں کہ فیوچر کے اندر اس طریقے سے ہو جائے گا. Computers will be common. Even access to supercomputers will become quite easy. There will be no problem of pollution as the use of solar energy will be common, which is more friendly as compared to the coal and fuel energy. کیونکہ coal energy ہو یا fuel energy ہو وہ دونوں دھواں خارج کرتی ہیں. solar energy میں کسی طرح کا کوئی دھواں نہیں ہوتا. The citizens of the society of the future will put an end to mutual grudges, یعنی کہ جو ان کی آپسی دشمنی ہے وہ ختم ہو جائیں گی. and ٹسلیں بھی ساری ختم ہو جائیں گی. and will settle their disputes through peaceful negotiations. Minerals of all kind will be unearthed, کہ جتنے بھی زمینی جو معدنی وسائل ہیں وہ سارے کے سارے باہر نکل آئیں گے, یعنی کہ ان کو ان ارتھ کر دیا جائے گا, یعنی کہ ان کو ایکسپلور کر لیا جائے گا, ڈسکور کر لیا جائے گا. There will be peace and good will among the citizens of the society. That will be an ideal and peaceful era, but to bring that good time, it is the duty of the present generation to devote themselves to the study of science and technology to pave a way for a successful, peaceful and advanced society in the years to come. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا وقت اس طریقے کا ہو تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی اور ہمیں ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کرنا پڑے گا کہ جس سے واقعی ہی یہ ساری چیزیں فیوچر میں پاسبل ہو سکیں. تو کویشچن آنسرز کو ہم ذرا اینڈ پہ کرتے ہیں. اس کی 4 چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں, ان کو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے گرامر میں وہ بیسیکلی ایڈوربس پہ ہے. تو یہ آپ بک میں سے پڑھ سکتے ہیں. ایڈوربس کی ٹائپ بتائی گئی ہیں, ایڈورب کی جو کائنڈ ہے یا ایڈورب کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہاں پہ بتائی گئی ہے. تو اس کو آپ جو ہے وہ خود ہی بک سے دیکھ لیجئے گا. میں آپ کو صرف ایکسرسائز سالو کروا دیتا ہوں. تو ان دا فالوئنگ sentences pick out the adverbs and tell that each modifies and tell whether the modified word is adverb, an adjective or an adverb. اور چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کلاسیفائی ایچ ایڈورب ایز این ایڈورب آف ٹائم, پلیس, مینر, ڈگری ایٹسٹرا. یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ایڈورب ہے یہ کس چیز کو ماڈیفائی کر رہا ہے, اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو ورب ہے یہ اس کی کائنڈ کون سی ہے, اور جس ورڈ کو یہ موڈیفائی کر رہا ہے وہ ورڈ کیا ہے. وہ وہ ایڈجیکٹیو ہے, وہ ورب ہے, یا وہ ایڈورب ہے, یا کیا چیز ہے. جیسے فرسٹ سینٹینس ہے ہی واز ill pleased. اب اس کے اندر ill جو ہے یہ ایڈورب ہے اور یہ ایڈورب آف مینر ہے, اور یہ موڈیفائی کس کو کر رہا ہے, یہ موڈیفائی کر رہا ہے پلیزڈ کو, اور پلیزڈ اس میں کیا ہے, پلیزڈ اس میں ایڈجیکٹیو ہے. نمبر 2 سینٹینس ہے ٹرائی اگین. اس کے اندر اگین ایڈورب ہے اور یہ ایڈورب آف فریکوینسی ہے, اور یہ کس کو موڈیفائی کر رہا ہے, یہ ٹرائی کو کر رہا ہے, اور ٹرائی کیا ہے اس کے اندر, ورب ہے. ہی از ٹو شائے. اب اس کے اندر ٹو جو ہے یہ کیا ہے, ٹو اس کے اندر ایڈورب ہے, اور ایڈورب کون سا ہے, ایڈورب آف ڈگری ہے یا ایڈورب آف کوانٹٹی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور یہ کس کو موڈیفائی کر رہا ہے, یہ شائے کو موڈیفائی کر رہا ہے, اور شائے اس کے اندر کیا ہے, شائے اس کے اندر ایڈجیکٹیو ہے. اسی طریقے سے وی روز ویری ارلی. اب اس کے اندر ویری بھی ایڈورب ہے, یہ ایڈورب آف ڈگری یا ایڈورب آف کوانٹٹی ہے, اور ارلی جو ہے یہ کیا ہے, یہ ایڈورب آف ٹائم ہے. اب اس کے اندر ویری جو ہے یہ کس کو موڈیفائی کر رہا ہے, یہ ارلی کو موڈیفائی کر رہا ہے, اور ارلی کس کو موڈیفائی کر رہا ہے, یہ روز کو موڈیفائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دونوں تو ایڈورب ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جو روز ہے یہ کیا ہے, یہ اس کے اندر ورب ہے. وہی روز یعنی کہ رائز والا روز, گلاب کے پھول والا روز نہیں. تو آئی ایم سو گلیڈ ٹو ہیئر اٹ. اب اس کے اندر سو جو ہے یہ کیا ہے, ایڈورب آف ڈگری, ایڈورب آف کوانٹٹی ہے. کٹ اٹ لینتھ وائز اس کے اندر کیا ہے, ایڈورب آف مینر ہے. ٹو مینی کوکس
اسپوائل دا براتھ اس کے اندر ٹو کیا ہے, یہ ایڈورب آف ڈگری ہے. دیٹ از ویل سیڈ, ویل اس کے اندر ایڈورب آف مینر ہے. ونس اور ٹوائس وی ہیو میٹ الون, یہ ایڈورب آف فریکوینسی اس کے اندر میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے. ہیو یو ہرڈ دس بفور, بفور ٹائم ایڈورب آف ٹائم ہے. فادر از سم وٹ بیٹر, اب سم وٹ اس کے اندر کیا ہے, ایڈورب آف ڈگری ہے یا ایڈورب آف کوانٹٹی ہے. آئی ایم مچ ریلائیوڈ یا ریلیو ٹو ہیئر اٹ, یہ ایڈورب آف ڈگری یا کوانٹٹی ہے. دا پیشنٹ از مچ ورس ٹوڈے, مچ اس کے اندر یہ بھی ایڈورب آف ڈگری یا کوانٹٹی ہے. شی ارائیوڈ اے فیو منٹس اگو, اب اس کے اندر اگو جو ہے یہ ایڈورب آف ٹائم ہے. شی واز ڈریسڈ آل ان بلیک, آل اس کے اندر کیا ہے, ایڈورب آف ڈگری ایڈورب آف کوانٹٹی ہے. ہر سن از آؤٹ ان چائنا, آؤٹ جو ہے یہ کیا ہے, ایڈورب آف پلیس ہے. اوکے, وی کوڈ ناٹ اسپیک, ہی واز سو اینگری, اب اس کے اندر ناٹ جو ہے یہ ایڈورب آف نیگیشن ہے اور سو جو ہے یہ کیا ہے, ایڈورب آف ڈگری یا ایڈورب آف کوانٹٹی ہے. یو آر فار ٹو ہیسٹی, فار اور ٹو یہ دونوں ایڈورب آف ڈگری یا ایڈورب آف کوانٹٹی ہیں. دا سیکرٹ از آؤٹ, یہ ایڈورب آف پلیس ہے. ہی از اولڈ انف ٹو نو بیٹر, اب انف اس کے اندر ایڈورب آف ڈگری ہے اور بیٹر اس کے اندر ایڈورب آف مینر ہے. یو نیڈ ناٹ روئر, ناٹ اس کے اندر نیگیشن ہے. وزڈم از ٹو رائٹ, ٹو اس کے اندر ایڈورب آف ڈگری ہے. آئی سی تھنگس ڈفرینٹلی ناؤ, ڈفرینٹلی اس کے اندر کیا ہے, مینر ہے اور ناؤ اس کے اندر ایڈورب آف ٹائم ہے. روم واز ناٹ بلٹ, ناٹ اس کے اندر نیگیشن ہے. ڈو ناٹ کراؤڈ یور ورک ٹو کلوزلی ٹوگیدر, ناٹ اس کے اندر ایڈورب آف نیگیشن ہے. ٹو اس کے اندر ایڈورب آف ڈگری ہے اور کلوزلی بھی ایڈورب آف ڈگری ہے اور ٹوگیدر جو ہے یہ کیا ہے, ایڈورب آف مینر ہے. اوکے, دا پیشنٹ از ناٹ بیٹر ٹو, کلوزلی بھی اس کے اندر کیا ہے, ایڈورب آف مینر ہے. ٹو جو ہے یہ صرف ایڈورب آف ڈگری ہے. دا پیشنٹ از ناٹ بیٹر ٹوڈے, ایڈورب آف نیگیشن, یہاں پہ بھی ناٹ ہے, ایڈورب آف نیگیشن. شیم فلی یہ ایڈورب آف مینر ہے. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایکٹیویٹی نمبر 2 کے اندر. ایکٹیویٹی نمبر 2 کے اندر کیا ہے, ایکٹیویٹی نمبر 2 کے اندر بیسیکلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ فارم سینٹینسز ٹو السٹریٹ دا یوز آف دا فالوئنگ ورڈز ایز ایڈجیکٹیوز اینڈ ایز ایڈوربس, یعنی کہ ان ورڈز کو آپ نے ایڈجیکٹیوز میں بھی یوز کرنا ہے اور انہی کو آپ نے ایڈوربس میں بھی یوز کرنا ہے. جیسے ویری کا ورڈ ہے تو اس کا اگر آپ سینٹینس بناتے ہیں ایڈجیکٹیو کے طور پر اس کو یوز کرتے ہوئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا ویری بک آئی وانٹیڈ, ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو ایڈورب میں یوز کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے ویری انٹرسٹنگ بک, اوکے, یا دس بک از ویری انٹرسٹنگ. اچھا, نیئر ہے تو نیئر کا جب آپ ایڈجیکٹیو والا سینٹینس بنائیں گے تو آپ اس کو اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کہ دا چرچ از کوائٹ نیئر, ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو ایڈورب کے طور پر یوز کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہالیڈیز آر ڈرائنگ نیئر, اوکے. ایل کا ورڈ ہے, اس کو جب آپ ایڈجیکٹیو کے طور پر یوز کر سکتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از ان آل ایل ٹیمپر, اوکے. اور جب آپ اس کو ایڈورب میں یوز کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی اسپیکس ایل آف ہز بردر, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ نے ان سینٹینسز کو جو ہے وہ ان ورڈز کو سینٹینسز میں یوز کرنا ہے, ایڈجیکٹیو کے طور پر بھی اور ایڈورب کے طور پر بھی. اب جو ایکسرسائز نمبر 3 ہے اس کی طرف چلتے ہیں. ایکسرسائز نمبر 3 میں کیا ہے, ایکسرسائز نمبر 3 بھی اسی سے ملتی جلتی ہی ہے. اب اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ کمپیئر دا فالوئنگ ایڈوربس, یعنی کہ ان کو آپ نے جو ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز ہوتی ہیں اس کے حساب سے آپ نے ان کا کمپیریزن کرنا ہے. یعنی سڈنلی ہے تو یہ پازیٹیو ہے, اس کی جو کمپیریٹیو ڈگری بنے گی وہ مور سڈنلی بنے گی اور جو سپرلیٹیو ہوگی وہ موسٹ سڈنلی, یعنی کہ سڈنلی, مور سڈنلی, موسٹ سڈنلی. آفٹن, اب آفٹن کا کیا ہوگا, مور آفٹن, موسٹ آفٹن. نیئر, نیئرر, نیئرسٹ. اچھا, لاؤڈ, لاؤڈر, لاؤڈسٹ. ہارڈ, ہارڈر, ہارڈسٹ. وائزلی, مور وائزلی, موسٹ وائزلی. پیشنٹلی, مور پیشنٹلی اور موسٹ پیشنٹلی. اب ایکٹیویٹی نمبر یا ایکسرسائز نمبر 4 اینڈ دیٹ از دا لاسٹ ایکسرسائز ایز ویل. اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایڈورب ہے اس کی پوزیشن کون سی بنتی ہے, یعنی کہ آفٹن ہے, نیور ہے, آلریڈی ہے, یہ سامنے ایڈوربس دیے ہوئے ہیں. آپ نے اس کی پوزیشن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ یہ سینٹینس کے اندر کہاں آئے گا. ہی آفٹن انوائٹیڈ می, میں نے یہاں پہ اوپر اسٹارز جہاں پہ لگائے ہوئے, یعنی کہ ہی کے بعد آفٹن آئے گا. ہی آفٹن انوائٹیڈ می ٹو وزٹ ہم. آئی ایم ڈیٹرمنڈ نیور ٹو ییلڈ دس پوائنٹ, اوکے. آئی آلریڈی نو دا آنسر. وی ہیو جسٹ سین ہر ان دا اسکوئر. آئی یوزلی have to reach the office by 9:30. Will he still be there? Will he still be there? I shall meet you. اب ایک دو میں نے اوپر لگایا ہوا. I shall meet you in the park this evening. The train has just left. Can you park your car near the shops? Yes, I usually can. I کے بعد usually, اس کے بعد can.
Acha, you always have to check your oil before starting. He is never in time for meals. We should come here one morning. He has quite recovered from his illness. She seldom goes to the cinema. That is not good enough. تو ہم نے ایکسرسائز بھی کر لی ہے. اب ہم جلدی سے اس کے کوشچن آنسرس کو دیکھ لیتے ہیں. Technology and society of future. Question number 1 is that when did modern science and technology begin to make progress? Science and technology began to make progress in the 17th century. Since then, the pace of progress in various fields of science and technology has enormously increased. There have been many inventions and discoveries in the fields of medicine, engineering, communication, agriculture, mechanical and civil technologies, energy, space, and literature. Question number 2 is that how have modern science and technology brought revolution in the life of human beings? Several discoveries and inventions have changed the ways of thinking and living of human beings. Now we are more sure, confident, and aware of our environment. Areas like communication, agriculture, health, medicine, and industry have seen great development and innovation, making the living standard far more comfortable and luxurious than before. Question number 3 is that how has science enabled man to modify his environment? Man is no more at the mercy of his cruel environment. He has the capability to control and modify it to suit his needs and requirements. All this revolution has been made possible because of scientific and technological advances. Science has bestowed man with courage, self-confidence, and self-dependence to use the forces of nature for his advantage. Man is no more at the mercy of his environment. Next is that what did people believe in before the establishment of science and technology? So people used to believe in superstitions before the establishment of science and technology. They believed that supernatural forces control their fate and future. Science has given man to courage. The courage to break the old superstitions. Magic as astrology and fortune telling were popular. They attributed weather changes, natural disasters, or accidents to supernatural bad or evil forces. The emergence of science eradicated this perception and revealed these matters with reason and logic. Next is that how do people think in era of science and technology? People have developed the habit of thinking more logically, scientifically, and independently. Science and technology have made them open to facts, reasonable and logical. Ideas are now accepted if they are supported with facts and logical arguments. Now people believe that there is a natural and logical reason for the happening of everything. They are no more superstitious, narrow-minded and blind followers. یعنی اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. Question number 6 is that why did millions of people die in the Great Plague that started in 542 AD? The Great Plague, which started in 542 AD, was responsible for the death of 95 million deaths. In 50 years, people died because of lack of progress and development in medicine and health. Diseases like plague, influenza, and malaria killed millions of people before the discovery and development of modern medicines, methods of treatment, scientific equipment, and ways of diagnosis. When and by whom was penicillin discovered? So penicillin was discovered by Alexander Fleming in 1927. The discovery of penicillin revolutionized the treatment of infectious diseases and infections. It was a powerful natural antiseptic, the first effective antibiotic that changed the pattern of life. Healing of war wounds and infections became much easier. Penicillin was called the wonder drug. It was considered the strongest weapon against infections and infectious diseases. Has smallpox been eradicated once and for all from the world? So the answer is that smallpox has been eradicated from the world with the discovery of various medicines and after the revolution in the field of medical science. Smallpox is no longer a disease that can kill people in large number. Science has made it possible to control these type of vulnerable diseases. تو اب ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اسمال پاکس ہو جائے تو جی وہ اب اس کی ڈیتھ ہو جائے گی, ورنہ پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ لوگ اسمال پاکس سے مر جاتے تھے. How did people travel from one place to another in olden days? So it was very hard to travel in olden days. People used to travel on foot or used animal-driven carts to travel from one place to another. The speed was terribly slow as compared with that of today's transportation system. It took Marco Polo 3 years to reach China from Italy. Many people would lose their lives during the journeys because of diseases, poor transportation system, terrible weather, or shortage of logistics like food, water, and other resources.
So, what revolution has taken place in the fields of transportation due to modern technology? Science and technology have brought a revolutionary change in the transportation system. Now, the traveling is more comfortable and speedier than the olden days. The means of transportation have squeezed the distance. Science has controlled the forces of gravity, and exploration of outer space is made possible. Modern roads modern roads and scientifically controlled airways and naval routes have made the journeys comfortable and speedy. Next is that enumerate the various means of communication brought about by modern technology and science. تو مطلب آپ گنوائیں کہ کون کون سے جو ہے وہ مینز آف کمیونیکیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ہمیں دیے ہیں. سو ان اینشینٹ ٹائمز the modes of communication were not strong. People used to live in isolation and it was difficult to gather information and knowledge from the other countries. But now the things have changed. A series of inventions like telegraph, fax, telephone, radio, television, satellite, print and electronic media, mail and internet have converted the planet into a global village. Next, how has man succeeded in conquering the space? So modern scientific development in space technology have overcome the forces of gravity and made possible the exploration of the outer space. Man has reached the moon and is trying to reach other planets. Now he knows much more about the universe. Satellites provide us information about the stars and guide us about the earth. Example given: tracking of routes, weather forecast and other geological information about our climate. Next is that what changes has the modern technology brought in the field of agriculture? Science and technology has revolutionized the field of agriculture. Modern technology has greatly helped man in developing agriculture, livestock and food industry. It has helped man to grow crops on barren and arid lands. Chemical fertilizers help farmers to grow bumper crops, یعنی کہ کھاد ڈال کے آپ اچھی خاصی پیداوار لے سکتے ہیں. کنسٹرکشن آف، یہ اور نہیں ہے، کنسٹرکشن آف ڈیمس for irrigation and generation of electricity has enabled the agriculturalists to increase their yield per acre. Next is that how can we put an end to load shedding and energy crisis? So using solar energy, building more dams and advancements in the nuclear science can put an end to load shedding and energy crisis. Nuclear energy for peaceful purpose can help us get out of energy crisis. It will bring in a revolution in industry, agriculture and future society. So next is, what is solar system? Can it be a suitable substitute for fuel and coal energy? So the answer is that solar energy refers to capturing the energy from the sun and converting it into electricity. We can use that electricity to light up our homes, streets and business and empower our mechanisms of production. Solar energy is better than fuel and coal energy because it is cheaper and it is eco-friendly, یعنی کہ یہ ماحول کے اوپر کوئی برا اثر نہیں ڈالتی. It is green, renewable and harmless form of energy production. Next and the last question is that atomic energy is a big source of energy. How can it be used for peaceful purposes? So nuclear energy plants provide reliable electricity in many countries. Nuclear technology enhances, یعنی بڑھا دیتی ہے agricultural productivity and helps to detect animal diseases. Many countries are using nuclear energy for diagnosis and treatment of cancer and other fatal diseases. پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے. Radiology is an important branch of medical sciences and it is completely dependent upon the nuclear energy. یہ جو آپ ایکس رے وغیرہ کرواتے ہیں اور آپ سی ٹی اسکین وغیرہ کرواتے ہیں تو یہ سب کا سب جو ہے وہ یہ نیوکلیئر انرجی کی بدولت ہی ممکن ہے. نیوکلیئر ٹیکنالوجی آلسو ہیلپس سائنٹسٹ انڈرسٹینڈ انوائرمنٹل ایشوز لائک کلائمیٹ چینج, pollution, radioactive hazards and critical diseases. So that is the end of today's lesson, dear students. So inshallah in next class we will move to chapter number 5.2 and that is gender inequality is detrimental to society. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.